إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. سيد الأولين والآخرين سيد الأنبياء والمرسلين أحمد مجتبى محمد مصطفى صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، آگاہ رہو بے شک اللہ رب العالمین کا سودا بہت ہی مہنگا ہے. الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، آگاہ رہو بے شک اللہ رب العالمین کا سودا وہ جنت ہے. دنیا میں دنیا والے جو بھی چیز استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی چیز لے لیجئے XYZ، وہ مہنگی ہے، وہ سستی نہیں ہے. لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کی جنت کے بارے میں یہ سوچ رکھا ہے، یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بہت سستی ہے، ایسی مل جائے گی. دنیا میں اگر آپ کوئی چیز حاصل کرنا چاہیں تو اس کے لیے لاکھ لاکھ جتن کرنے پڑتے ہیں، تاپڑ توڑ محنت کرنی پڑتی ہے، 10 سال 20 سال 30 سال، اور پھر محنتیں جافشانی کے بعد کہیں جا کر انسان کے لیے اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک اس چیز کا حصول ممکن ہو تو اسے حاصل ہوتی ہے. لیکن جنت، اللہ اکبر. تو اس حدیث مبارکہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ رب العالمین کا سودا بہت مہنگا ہے. الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اور اللہ رب العالمین کا سودا وہ جنت ہے. اسے حاصل کرنے کے لیے بھی انتھک محنت کی ضرورت ہے، جہد مسلسل، اور اس قدر جد و جہد اور اس قدر عرق ریزی کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے اور بالآخر انسان جنت میں داخل ہو جائے.
یہ سودا اللہ تبارک و تعالی کا جو بہت زیادہ مہنگا ہے، اس کا حق مہر کیا ہے؟ اس سودے کو حاصل کرنے کی قیمت کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں کئی ایک مقامات کے اوپر بیان فرمائی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے، الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے۔ سبحان اللہ، جنت کے 100 درجے ہیں، اعلیٰ ترین درجہ وہ جنت الفردوس ہے، جس کی چھت اللہ تبارک و تعالی کا عرش ہے۔ جی ہاں، جس کی چھت اللہ تبارک و تعالی کا عرش ہے، جب چاہیں گے اللہ رب العالمین سے ملاقات ہو جائے گی اور اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ وہ اللہ رب العالمین جو شہنشاہ کائنات ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جس نے ہمارے آبا و اجداد کو پیدا کیا اور جو تنہا اس پوری کائنات کا سسٹم چلا رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین جو اول ہے، جو آخر ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، وہ اللہ رب العالمین جو حی ہے، قیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، اپنی ذات کے ساتھ قائم ہے، کل کائنات اس کی محتاج ہے، سارے نبی ولی اس کے در کے فقیر ہیں، محتاج ہیں، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ساری مخلوقات اس کے آگے بے بس ہے، جواب دہ ہے، وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے۔ اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ ملاقات اور اس کے ساتھ کلام کا شرف جب چاہیں گے انشاءاللہ جنت الفردوس میں حاصل ہو جائے گا۔ اب یہ خواہش تو ہم سب کی ہے، لیکن جنت الفردوس ملے گی کسے؟ پہلی بات تو یہ ہے، اس کا علم حاصل کرنا میرے محترم بھائیوں اور بہنوں بہت ضروری ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد اس کے تقاضے پورے کرنا یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ ایمان سے مراد توحید ہے، اور عمل صالح سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنا ہے۔ خالدین فیہا، جنہیں جنت الفردوس ملے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، کبھی جنت سے نکلنے کی خواہش ہی نہیں پیدا ہوگی انہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے مقامات کو بدلتا رہے گا، اور جنت کے ماکولات اور مشروبات کے ذائقے تبدیل کرتا رہے گا، تو جنتیوں کے دل میں کبھی وہاں سے نکلنے کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوگی، کبھی جنتی اس مقام سے تھکاوٹ اور اکتاہٹ محسوس ہی نہیں کریں گے۔ اور سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اذا دخل اہل الجنۃ الجنہ، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو 4 اعلانات کیے جائیں گے۔ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، یا اہل الجنتی، اے جنتیوں۔ تمام جنتی اس اعلان کرنے والے کی جانب متوجہ ہوں گے تو وہ کہے گا، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ دنیا میں انسان کتنی زندگی گزار لے، بالآخر موت ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، تم جنت میں ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ دنیا میں انسان جوان ہے لیکن اس کے بعد بڑھاپا ہے، اور بڑھاپے کے بعد موت ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعِمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، اور جنت کی نعمتیں تمہیں ہمیشہ کے لیے دی گئی ہیں، کبھی تم سے واپس نہیں لی جائیں گی۔ یہ 4 اعلانات جنتیوں کے لیے کر دیے جائیں گے اور ان میں خوشی کی لہر دوڑ جائے گی۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ کیجئے کہ عمر 33 سال رہے گی، کبھی 34 بھی نہیں ہوگی۔ انسان کمپیوٹر بناتا ہے نا، تو انسان کمپیوٹر کے اندر نہیں ہے، کمپیوٹر سے باہر ہے،
لیپ ٹاپ اس نے بنایا ہے وہ لیپ ٹاپ کے اندر نہیں ہے، موبائل بنایا موبائل کے اندر نہیں، باہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بلند و بالا ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے بلند و بالا مثال ہے، اور اللہ کی ذات بے مثال ہے۔ اللہ رب العالمین نے وقت کو پیدا کیا، وقت مخلوق ہے، لیکن جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو اس وقت سے مستثنا قرار دے دے گا، لہذا یہ وقت ان کے جسم پر اثر انداز نہیں ہوگا، ہمیشہ ان کی عمر 33 سال رہے گی۔ آج ہم دنیا میں وقت کے اندر ہیں، وقت ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ سال پہلے ہماری عمر کیا تھی، آج ہماری عمر کیا ہے، 10 سال پہلے ہم کیا تھے، آج 10 سال بعد کیا ہے۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عمل ضروری ہے، عمل ضروری ہے، اور عمل کون سا عمل؟ صحیح البخاری کی اس روایت کے اوپر غور کر لیجئے، صحیح البخاری کی اس روایت کے اوپر غور کر لیجئے، اور اس نیت کے ساتھ یہ بات سنیے کہ خود بھی عمل کریں اور یہاں سے جانے کے بعد بھی دوسروں کو دعوت دیں، اس لیے کہ اس وقت آپ دیکھتے ہیں آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے جس قدر گمراہیاں اور فتنے پھیل چکے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، جس قدر شرک پھیل چکا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، جس قدر بدعات اور خرافات کا چرچا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ تو ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اب کوئی نبی رسول تشریف نہیں لائیں گے، اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب دعوت کا کام کرنا، تبلیغ کا کام کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو، خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہے، اگر ایک آیت آتی ہے وہ بھی پہنچا دو۔ اور اس وقت باطل لا الہ الا اللہ ہر قسم کے وسائل استعمال کر رہا ہے اپنے باطل کی تبلیغ اور ترویج کے لیے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے۔ تو آئیے آپ بھی آگے بڑھیے، اپنا کردار ادا کیجیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة على رقبته بعير له رغى فيقول يا محمد يا محمد أغثني أغثني فأقول قد بلغت۔ ایسا نہ ہو قیامت کے دن تم میں سے کوئی شخص میرے پاس آئے اور اس کی حالت یہ ہو کہ اس کی گردن پر ایک خوفناک اونٹ سوار ہو جو چنگھاڑ رہا ہو، اس کی گردن پر خوفناک اونٹ سوار ہو جو چنگھاڑ رہا ہو، اور وہ شخص میرے پاس آ کر یہ فریاد کرے یا محمد اغثنی اغثنی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجیے، میری مدد کیجیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَقُولُ قَدْ بَلَّغْتُ، اس وقت میرا ایک ہی جواب ہوگا، میں کہوں گا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا تھا۔ کیا معنی؟ میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا، اللہ کا قرآن تم تک پہنچا دیا، اللہ کے احکامات تم تک پہنچا دیے، اللہ کی ہدایات تم تک پہنچا دی۔ تمہاری ذمہ داری تھی کہ اس کا علم حاصل کرتے اور اس پر عمل کرتے، اگر تم نے اس پر عمل نہیں کیا تو آج قیامت کے دن میں محمد بھی تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عمل ضروری ہے، عمل تو لوگ کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا بڑا عمل کر رہے ہیں، ایسا ایسا عمل کر رہے ہیں، اللہ قرآن میں گواہی دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ قیامت کے دن بہت سارے چہرے اپنے ہی پسینے میں وہ جسم ڈوبے ہوئے شرابور ہوں گے،
اور مارے ندامت و پشیمانی کے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی، سر نیچے گرے ہوئے ہوں گے، ہمت نہیں ہوگی اپنا سر اٹھا کر اوپر دیکھنے کی، یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، کیا انہوں نے عمل نہیں کیے؟ فرمایا عاملۃ، عمل کرنے والے، ناصبۃ، یا اللہ کیا انہوں نے عمل تھوڑے کیے؟ نہیں، عمل بہت زیادہ کیے، عمل کر کر کے تھک گئے، عمل کر کر کے تھک گئے، لیکن اس کے باوجود تصلی نارا حامیہ، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں انہیں داخل کیا جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، عمل کرنا ضروری ہے، لیکن عمل کس پر کیا جائے؟ عمل کیا جائے اس دین پر، اس شریعت پر جو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی ہے۔ عمل کیا جائے اللہ کے قرآن پر اور محمد خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین پر، اس پر عمل کیا جائے۔ عمل تو لوگ کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کیسے کیسے عمل کر رہے ہیں، کہاں کہاں کر رہے ہیں، لیکن ایک بات ہے جس پر غور کرنا ہے سنجیدگی کے ساتھ، اور درد دل سے یہ دعوت آپ کو پیش کی جا رہی ہے کہ کیا یہ سارے عمل جو آج اسلام کے نام پر کیے جا رہے ہیں، کیا یہ وہ عمل ہیں جن کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا؟ کیا یہ عمل وہ عمل ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، کرنے کی تعلیم دی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت آخری لمحات میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ میلہ ٹھیلا جائز نہیں، تو کسی اور کی قبر پر یہ سارے کام جائز اور درست کیسے ہو سکتے ہیں؟ اے مسلمان مومن کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والے، ذرا سوچ، جس عمل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند نہیں کیا، اپنی قبر کے لیے پسند نہیں کیا، وہ عمل کسی دوسرے کے لیے کیسے کیا جا سکتا ہے، کسی دوسرے کی قبر پر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مکہ مکرمہ کے 13 سال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت پیش کی۔ کیا مکہ کے لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ اللہ کی قسم قرآن بتاتا ہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ اللہ کو اس طرح مانتے تھے کہ جب تلبیہ پکارتے تو کہتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے قط بس کرو بس کرو، بریک لگا دو، یہاں پر اتنا کافی ہے، لیکن وہ آگے کہتے الا شریکا تملکہ وما ملک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، پیچھے کہا، آخر میں کہتے ہاں ایک شریک ایسا ہے جس کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں، سارے اختیارات تیرے پاس ہیں، لیکن تو نے اسے اختیارات دے رکھے ہیں۔ جس طرح کی مملکت کا سربراہ ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، گورنر ہوتا ہے، ایم این اے، ایم پی اے، ہر علاقے کے اس کو ڈیوٹیاں مقرر کی جاتی ہیں، لوگوں میں بانٹ دی جاتی ہیں ذمہ داریاں، کیونکہ انسان ہے، اس کا علم ناقص ہے، وہ محتاج ہے دوسرے کی مدد کا، اس کے تعاون کا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے لوگوں کی مثالیں دینا شروع کر دی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ شاید اللہ کا علم بھی ناقص ہے، جب تک یہ اللہ کو نہیں بتائیں گے اللہ کو علم نہیں ہوگا، جب تک یہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش نہیں کریں گے تب تک نعوذ باللہ اللہ رب العالمین پتہ نہیں کسی کی دعا فریاد نہیں سنے گا۔ ان تمام باتوں کی سختی سے قرآن مجید میں مذمت کی گئی ہے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح عمل کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت اس سے بھی واضح ہوتی ہے۔ صحیح البخاری ہی کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ایقظوا صواحب الحجر، جاؤ جا کے حجرے والیوں کو اٹھاؤ۔ یہ حجرے کس کے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجرے، ہماری ماؤں کے حجرے ہیں۔ جاؤ انہیں اٹھاؤ، یہ نماز پڑھیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ کتنی ہی خواتین ایسی جو دنیا میں لباس پہنا کرتی تھی لیکن قیامت کے دن انہیں بے لباس کر دیا جائے گا۔ یہ لباس کون سا لباس ہے؟ تعلقات کا لباس ہے، کہ فلاں پیغمبر کی بیوی، فلاں پیغمبر کی بیٹی، فلاں وزیر اعظم کی بیوی، فلاں وزیر اعلیٰ کی بیٹی، فلاں خاتون اول، یہ تعلقات کے لباس ہیں۔ دنیا میں کوئی انسان ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل کرے لیکن اس پر پردہ پڑ جائے، لیکن قیامت کے دن سارے پردے اٹھا لیے جائیں گے۔ اس دن وہی بچے گا جس پر اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی۔ اور اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو ایمان اور توحید کے تقاضے پورے کرتے ہیں اور سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بدعات خرافات سے بچاتے ہیں۔ اور اگر کبھی کوئی گناہ ہو بھی جائے تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیتے ہیں، اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ ان کے لیے اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اور جو لوگ عمل نہیں کرتے، میں نے پہلے کہا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عمل تو سب کر رہے ہیں۔ عیسائی بھی عمل کرتا ہے، عیسائی بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہودی بھی کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت، دیکھا نہیں وہ دیوار کے ساتھ ہل ہل کے لگے ہوتے ٹکرے مارنے کے لیے۔ عمل تو کر رہا ہے انسان، لیکن اس بات کے اوپر سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا یہ عمل وہ عمل ہے جس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے؟ ایک انسان دوسرے انسان سے کام کرواتا ہے، کسی فیکٹری ہے، کسی کا گھر ہے، آپ نے اپنے گھر میں کسی کو بلایا کام کرنے کے لیے، کام کر دو۔ آپ نے اسے سمجھایا آدھا گھنٹہ، آپ نے گھر بنوانا ہے، آپ نے نقشہ بنوایا، نقشہ پاس ہو گیا، اسے دیا انجینئر کو، انجینئر سے نقشہ بنوانے کے بعد ٹھیکیدار کو، وہ آپ کے نقشے کے مطابق گھر نہیں بناتا، اپنی مرضی سے الٹا پلٹا گھر بنا دیتا ہے، قبول کرو گے؟ آپ کو غصہ نہیں آئے گا کہ میں نے اتنے لاکھ لگا کے انجینئر سے نقشہ بنوا کے پاس کروا کے تمہیں دیا، تم نے یہ مکان نقشے کے مطابق کیوں نہیں بنایا؟ غصہ آئے گا آپ کو۔ تم نے وہ کام کیا جس کا تمہیں کہا ہی نہیں گیا تھا۔ کس نے کہا تمہیں یہ کرنے کے لیے؟ آپ غصے میں آ جاؤ گے، آگ بگولا ہو جاؤ گے، سیخ پا ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بلند و بالا مثال ہے۔ اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے اور بنی نوع انسان کے لیے رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا، قائد اعظم، مرشد اعظم، جرنیل اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور بتا دیا کہ تم نے عبادت میں اللہ رب العالمین کی کرنی ہے، میرے سوا رب تمہارا اور کوئی نہیں، میرے سوا تمہارا معبود برحق اور کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود برحق اور کوئی نہیں۔ کون سا عمل عبادت ہے، کون سا عمل عبادت نہیں ہے، اور جو عبادت ہے وہ کیسے کرنا ہے؟ جواب محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ تمہیں بتائیں گے بلکہ کر کے دکھائیں گے بھی۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، صدقات، خیرات، ایک ایک عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا بھی دیا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور کر کے دکھایا بھی ہے، اس کے کرنے کی تعلیم بھی دی ہے۔ اذان کو لے لیجئے، 4 مؤذن تھے خانہ کعبہ میں، مسجد قباء اور مسجد نبوی میں 2 مؤذن تھے، ایک بلال حبشی اور دوسرے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور بتا بھی دیا کہ تم نے اذان کیسے دینی ہے۔ اذان ڈبل، اقامت سنگل، اذان کے جملے 15، اقامت کے 11۔ اب اللہ کے رسول کو غصہ نہیں آئے گا اگر کوئی انسان اذان کے جملوں سے اقامت کے جملے بڑھا دے؟ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ کے رسول اس سے راضی ہوں گے، اللہ کے رسول اسے پسند کریں گے۔
اللہ کے رسول تو یہی کہیں گے نا کہ میری تعلیم کیا تھی. یہی وجہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن بہت سارے امتی حوض کوثر کی جانب بڑھ رہے ہوں گے. اچانک انہیں مجھ سے دور کر دیا جائے گا. میں کہوں گا یا ربی امتی امتی، اے میرے پروردگار یہ میرے امتی ہے، یہ میرے امتی ہے، انہیں آنے دیا جائے، انہیں آنے دیا جائے، انہیں کیوں روک دیا گیا، مجھ سے دور کر دیا گیا. کیا کہا جائے گا؟ غور کیجیے آج لوگ کیا کر رہے ہیں، حالانکہ کرنا کیا ہے. انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے پیارے پیغمبر آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کا حلیہ کس طرح بگاڑ کے رکھ دیا. دین کو شطرنج کا کھیل بنا دیا، چوں چوں کا مربع بنا دیا. دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر دیا. دین کسی کی ذاتی عقیدت کا نام نہیں کہ اپنے اپنے امام بنا لیے جائیں، اپنی اپنی فقہ بنا لی جائے، اپنے اپنے مذہب بنا لیے جائیں اور پھر اس بات کا پرچار کیا جائے جو جدھر لگا ہے سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں، جو جدھر لگا ہوا ہے سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا یہ قرآن اللہ نے کیوں نازل کیا؟ کیوں نازل کیا اللہ نے یہ قرآن؟ کیوں مبعوث کیا اللہ رب العالمین نے محمد خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام کو؟ یہ بتانے کے لیے کہ ٹھیک صرف وہ ہے جو اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے، اور جس نے اس راستے کو چھوڑ دیا وہ سب غلط ہیں، وہ سب گمراہی میں، وہ کوئی بھی ہو، کہیں کبھی رہنے والا ہو، وہ سب غلط ہے، باطل ہے، وہ سب گمراہی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ راستہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے پر چلنا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر نہ چلنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ تم فرقہ واریت کا شکار ہو جاؤ. فرقہ واریت مذموم ہے، خواہ وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو. مسلمانوں کو تو ایک ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک تنکا ہے. آپ نے اس تنکے کے ساتھ زمین پر سیدھی لکیر کھینچی اور 2 خطوط دائیں اور 2 خطوط بائیں کھینچے. پھر فرمایا کہ یہ جو ایک سیدھی لکیر ہے یہ میرا راستہ ہے، میں اس پر چل رہا ہوں، تم بھی اسی پر ہی میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ. اور یہ جو دائیں بائیں میں نے خطوط کھینچے ہیں، لکیریں کھینچی ہیں، سب شیطان کے گمراہی کے راستے ہیں، ان سے بچنا. عمل تو کر رہی ہے دنیا، سب لگے ہوئے ہیں اپنی اپنی خواہشات کے مطابق، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کون وہ عمل کر رہا ہے جس کے کرنے کا حکم اور تعلیم اللہ رب العالمین نے دی ہے، اور جس کا حکم اور تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے. ورنہ قیامت کے دن بہت برے پھنسنے والے ہیں. لوگ بات کرتے ہیں پتہ نہیں کس کی، فلان اور علان کی. اس دن انبیاء کا عالم یہ ہو گیا، انبیاء، اللہ اکبر، انبیاء، اور انبیاء میں بھی اولو العزم کے نمبر. سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام. کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ان الرب تبارک وتعالى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله بعد. آج کے دن اللہ تبارک وتعالى سخت غصے میں ہے، اتنا شدید غصہ اللہ تبارک وتعالى کو نہ آج سے پہلے کبھی آیا ہے نہ آج کے بعد کبھی آئے گا. 300 سال کا طویل عرصہ بیت جائے گا. لوگ حیران اور پریشان ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حساب و کتاب ہمارا شروع کرے. اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کے دن لوگوں کو پسینہ آئے گا تو وہ کہیں گے یا رب
ارحنا من هذا ولو الى النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں اس پسینے سے بچا لے، خواہ جہنم میں ڈال دے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے ساتھ اپنی خصوصی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غفلت میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ ہوش کب آتی ہے؟ جب پردہ ہٹ جاتا ہے، آنکھیں پھترا جاتی ہیں، موت کا فرشتہ نظر آتا ہے، پھر کہتے ہیں زبان حال سے رب ارجعون، اے میرے پروردگار مجھے لوٹا، اے اللہ مجھے اور مہلت دے، دنیا میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں عمل کروں نیک جو میں نے پہلے چھوڑ دیا۔ اس وقت نیک عمل کیا ہے؟ کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی مذہبی منافرت نہیں، متفقہ بات ہے، متفقہ قرارداد ہے اللہ کے قرآن کی اور اللہ کے رسول کے فرمان کی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے مؤمن مسلم بندوں کو اپنے گھر میں مسجدوں میں جمعے کے لیے دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہے نیک عمل۔ اب جو لوگ نہیں آتے، اسی طرح اور بھی نیک عمل نہیں کرتے، ادھر ادھر اور پتہ نہیں کس کس چیز کو نیکی سمجھ کے لگے ہوئے کرنے کے لیے، تو جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو کیا کہیں گے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اب میں نیک عمل کرنا چاہتا ہوں جو میں نے پیچھے چھوڑ دیے، جو مجھے کرنے چاہیے تھے میں نے نہیں کیے۔ کلا، ہرگز نہیں، وقت پورا ہو چکا، چلو آگے۔ اللہ اکبر۔ وہم یصطرخون فیہا، جہنم میں چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، خون کے آنسو روئیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، اے ہمارے پروردگار ہمیں دوزخ سے نکال، ہمیں دنیا میں واپس بھیج، نعمل صالحا، تاکہ ہم عمل کریں نیک، غیر الذی کنا نعمل، اس عمل کے علاوہ جو ہم پہلے کرتے رہے۔ عمل تو کیے لیکن وہ عمل نہیں کیا جو عمل صالح ہے۔ عمل صالح وہ ہے جس کے کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کر کے دکھایا، وہ عمل صالح ہے۔ اللہ رب العالمین جواب دے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اس سے پہلے عمر نہیں دی تھی، زندگی نہیں دی تھی، وقت نہیں دیا تھا، مہلت نہیں دی تھی، تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے، تمہیں خبردار کرنے والے نہیں آئے تھے؟ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، ہمارے عذاب کا مزہ چکھتے رہو، تم ظالموں کے لیے آج یہاں پر کوئی مددگار نہیں۔ یہ ظلم ہے میرے عزیز، یہ ظلم ہے کہ انسان وہ عمل نہ کرے جس عمل کے کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، بلکہ وہ عمل کرے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا ہے۔ یہ ظلم ہے، اسی لیے کہا فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تم ظالموں کے لیے آج یہاں پر کوئی مددگار نہیں ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ایک وقت آنے والا ہے جب زمین پہ زلزلے طاری ہو جائیں گے، زمین کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تمہارا پروردگار آئے گا اور فرشتے صفے بنائے ہوئے آئیں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، انسان یہ سارے خوفناک مناظر دیکھ کر نصیحت پکڑے گا۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اب نصیحت حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اور کہے گا روتے ہوئے افسوس کرتے ہوئے کہے گا ہائے کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔
لا الہ الا اللہ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. اس دن ان کے چہروں کو جہنم کی آگ پر الٹایا پلٹایا جائے گا تو پھر یہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہائے کاش ہم نے اللہ کی بات مان لی ہوتی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. اگر انہوں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی، تو پھر کس کی اطاعت کرتے رہے؟ قرآن مجید بتاتا ہے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ. اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم نے اپنے بڑوں کی، اپنے قائدین کی، اپنے لیڈروں کی، اپنے رہنماؤں کی بات مانتے رہے. فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا. ہم کس کے بندے ہیں؟ کس کے غلام ہیں؟ کس نے ہمیں پیدا کیا؟ اللہ نے. تو عبادت اللہ کا حق ہے، عاجزی انکساری اللہ کا حق ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ جو نماز کی ہر رکعت میں ہر مسلمان نمازی پڑھتا ہے. اس پہ غور تو کیجیے. اے اللہ، ہم خاص آپ ہی کی عبادت کرنے والے اور خاص آپ ہی سے مدد مانگنے والے ہیں. اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلتے رہتے ہوئے ثابت قدم رکھ. راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا وہ کون ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. یہ ساری باتیں قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور وہ قومیں جو تیرے غضب کا نشانہ بنی، جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئیں، اے اللہ ہمیں ان کے راستے سے بچا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پھر کیا کہیں گے؟ ربنا آتهم ضعفین من العذاب. دنیا میں تو یس سر، یس سر، جی 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 جی، یہ کر دو، وہ کر دو، اسے شوٹ کر دو، اسے اڑا دو، اسے پھاڑ دو، مار دو، کرتے رہے. جدھر کسی نے لگایا کٹ پتلی بن کر اس کے ہر حکم کو بجا لاتے رہے. لیکن وہاں کہیں گے ربنا آتihim ضعفین من العذاب. اے اللہ، یہ لیڈر، یہ دنیا میں بنے ہوئے ہمارے قائدین جنہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا، جنت کے راستے سے ہٹا کے دوزخ کے راستوں پہ لگا دیا، اور ہمیں حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر کے پیش کرتے رہے. ربنا آتihim ضعفین من العذاب. اے اللہ، انہیں ڈبل عذاب دے، انہیں ڈبل عذاب دے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر اپنی بڑی بڑی لعنتیں برسا. اب کہنے کا کیا فائدہ؟ جسے دنیا میں یہ باتیں سمجھ نہ آئیں اور قیامت کے دن سمجھ آئیں تو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہوگا اس دن سمجھنے کا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ باتیں دنیا میں سمجھ کر اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سنیے آخری مقام قرآن مجید کا اس تعلق سے. مقامات تو بہت زیادہ ہیں لیکن وقت کی کم دامنی کے پیش نظر آخری مقام سماعت فرما لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم قیامت کے دن اپنے ہاتھ چبائے گا، اپنے ہاتھ کاٹے گا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہے گا ہے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا. رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا. رسول کا، ہمارے رسول کون ہے؟ کیا کلمہ پڑھتے ہیں ہم سب مسلمان؟ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، خاتم المعصومین ہیں۔ تو ظالم انسان، اور اسے ظالم اس لیے کہا گیا کہ اسے چاہیے تھا کہ یہ رسول کی اطاعت کرتا، لیکن اس نے رسول کی اطاعت نہ کی بلکہ اس کی اطاعت کی جس کی اطاعت اس کے اوپر فرض نہ تھی۔ میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں، ایک انسان رسول کی اطاعت کرتا ہے، باقی ساری دنیا کا انکار کرتا ہے، جنت میں جائے گا کہ نہیں؟ انشاءاللہ ضرور جنت میں جائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امتی جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جنت میں از خود جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو چکا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا۔ اچھا، اب آپ اسے اس طرح سمجھیے کہ ایک انسان رسول کی اطاعت نہیں کرتا، باقی نہ جانے اور کس کس کی اطاعت کرتا ہے، جنت میں چلا جائے گا؟ کبھی بھی نہیں جائے گا۔ اسی لیے اسے ظالم کہا گیا کہ جس کی اطاعت کرنا فرض تھی اس کی تو اس نے اطاعت نہ کی، اور جس کی اطاعت فرض نہ تھی اس کی اطاعت کرتا رہا، تو اس دن یہ ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میری تباہی، میرے اوپر افسوس کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ خلیل کہتے ہیں جگری یار کو، جس کے ساتھ انسان اٹھتا بیٹھتا ہے، راتیں گزارتا ہے، دن گزارتا ہے، اپنے زندگی کے قیمتی اوقات اور لمحات بسر کرتا ہے، اور انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر آپ مسجدوں میں آؤ گے، مدرسوں میں آؤ گے، علماء کی صحبت میں بیٹھو گے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے، تو صحبت صالح کنن، صحبت طالح کنن، نیک کی صحبت آپ کو نیک بنائے گی، برے کی صحبت آپ کو برا بنائے گی۔ تو اس دن پچھتائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے ذکر سے، قرآن سے، صراط مستقیم سے گمراہ کر دیا بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آ چکی۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور انسان کو شیطان ہے ہی رسوا کر کے چھوڑ دینے والا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قیامت کے دن رسول کہیں گے اے میرے پروردگار، بے شک میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن مجید کو چھوڑ دیا، وہ کام کیے جن کی تعلیم قرآن مجید میں کہیں پر بھی نہیں دی گئی، جو کام نہ اللہ کے رسول نے کیے، نہ اہل بیت نے کیے، نہ آل رسول نے کیے، نہ صحابہ نے کیے، نہ صحابیات نے کیے، نہ بزرگان دین نے کیے، نہ اولیاء کرام نے کیے، نہ ائمہ فقہا مجتہدین محدثین نے کیے، نہ محقق علماء نے کیے، بلکہ وہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اپنے باطل افکار و نظریات ہیں اور اپنے مروجہ اعمال ہیں جو وہ کرتے رہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دین کو بدلتے رہے۔ یہ وہ ہیں سارے سلسلے لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے، وہ کام نہیں کیے جو قرآن مجید میں لکھے۔ تو رسول یہ کہیں گے قیامت کے دن یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں مستند علماء ربانیین سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین علم حاصل کرنے کے بعد ہمیں قرآن اور حدیث کے احکامات اور تعلیمات کے اوپر ایسے ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ کی منشا ہے۔ فاذکروا اللہ کما علمکم، تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے اور ہم جہنم سے نجات پا جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ اس کا راستہ وہی ہے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے رہے، صحابہ کرام چلتے رہے، اہل بیت آل رسول چلتے رہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ۔
یہی راستہ جنت کا راستہ ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سب شیطان کے راستے ہیں، گمراہی کے راستے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں گمراہی کے راستوں سے بچائے اور جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کرنا بہت ضروری ہے. جو اس کے تقاضے پورے کرے گا وہی کامیاب ہے، اور جو اس کے تقاضے پورے کرنے سے عاجز اور قاصر رہے گا وہ ناکام ٹھہرے گا، خواہ وہ اللہ کے رسول کا سگا چاچا ہی کیوں نہ ہو. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ابو لہب اس کا نام تھا عبد العزا، عزا کا بندہ. ہم کون ہیں؟ عبداللہ ہیں، عبد الرحمن ہیں، عبد الوہاب ہیں، عبد العزیز ہیں، عبد القادر ہیں، عبد المقتدر ہیں، عبد النافع ہیں، عبد المعز ہیں، لیکن اس کا نام تھا عبد العزا اپنے بت کے نام پر. اور یہ بت ایک انسان کے نام پر بنایا گیا اور اس کا نام العزا رکھا گیا. اس نے اپنا نام عبد العزا رکھا. نہیں ایمان قبول کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا ہونا اسے اللہ کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں دیتا. اور اللہ رب العالمین نے کہا اس کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں اور یہ خود بھی برباد ہو جائے. نہ مال اس کے کام آیا، نہ سرداری، اور جو عزت، دولت، شہرت اس نے کمائی اس کے کچھ کام آئی. یہ اور اس کی بیوی دونوں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جائیں گے والعیاذ باللہ. اور اس کے برعکس حبشہ کا سیاہ فام غلام، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، موٹا ناک ہے، چھوٹا قد ہے، لیکن جب ایمان اور توحید کو سینے سے لگایا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بلال انی سمعت خشخشۃ علیک فی الجنہ. جب میں جنت میں چل رہا تھا تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دنیا میں زمین پر چل رہے ہیں لیکن قدموں کی آہٹ جنت میں گونجتی سنائی دے رہی ہے. حدثنی بأرجع عمل عملته فی الاسلام. اسلام قبول کرنے کے بعد تم نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کے بارے تمہیں سب سے زیادہ امید ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب بھی میں قضاء حاجت سے فارغ ہوتا ہوں تو وضو کر کے 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا کر لیتا ہوں، 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر جنتیوں والی اچھی صفات پیدا فرمائے. جنتیوں والا خوبصورت اور پاکیزہ عقیدہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عطا فرمائے تاکہ ہم سب جنت میں چلے جائیں. جنتیوں والا خوبصورت اور پاکیزہ عقیدہ اور جنتیوں والی اچھی صفات تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں. اور دوزخیوں، جہنمیوں کے جتنے بھی برے عقائد ہیں، افکار و نظریات ہیں اور ان کی بری خصلتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے محفوظ و مامون رکھے تا دم آخر، تاکہ ہم سب جہنم کی آگ سے نجات پا جائیں. ماچس کی تیلی کی حرارت برداشت نہیں ہوتی، لائٹر جلا کے اسے انگلی کے نیچے رکھیے ہم نہیں برداشت کر سکتے. تو جہنم، دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، ہم کس طرح برداشت کر سکیں گے؟ اور قبر کے اندر سانپ اور بچھو، دروازہ کھڑکی کوئی نہیں، بستر لحاف تکیہ کوئی نہیں،
اور جب آپ دیکھتے نہیں مرنے والا مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ایمان اسلام پر سعادت والی زندگی اور موت نصیب فرمائے، تو پھر اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ مٹی ڈالو، مٹی ڈالنے کا ثواب ملتا ہے۔ زمین میں گھڑا نکال کے جسے قبر کہتے ہیں وہاں پر میت کو لٹا دیا جاتا ہے، اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ اگر ماں فوت ہوئی ہے تو اولاد ساتھ نہیں جاتی، باپ فوت ہوا ہے تو اولاد ساتھ نہیں جاتی، الغرض جو فوت ہوا ہے وہ تنہا جاتا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو موت سے پہلے ایسا اچھا عقیدہ اپنانے کی اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مرنے کے بعد جب قبر میں پہنچے تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہماری قبروں کو ہمارے لیے جنت کے باغ بنائے۔ امیر ہو یا غریب ہو، دونوں کی قبر کا سائز ایک ہی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جس نے موت سے پہلے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا، اللہ رب العالمین اس کی قبر کو اس کے لیے جنت کا باغ بنا دے گا، خواہ وہ کوئی غریب ترین انسان کیوں نہ ہو۔ اور اگر کسی نے اللہ کو اپنا دوست نہ بنایا، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت سے توبہ نہ کی، تو خواہ وہ کوئی امیر ترین انسان کیوں نہ ہو، اس کی قبر کو دوزخ کا گڑھا بنا دیا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، نہ حکومت کام آئے گی، نہ سلطنت کام آئے گی، نہ کوئی عہدہ اور منصب کام آئے گا۔ یہاں پر کام آنے والی چیز ایمان اور توحید ہے، یہاں پر کام آنے والی چیز عمل صالح اور سنت کے اوپر عمل کرنا ہے، اور بدعات خرافات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ علانیہ پوشیدہ تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اوپر اپنا خصوصی فضل و رحمت فرما کہ تیرے سوا ہمارا رب اور کوئی نہیں، ہمارے سوا تیرے بندے اور بہت ہیں، لیکن اے اللہ تیرے سوا ہمارا رب اور کوئی نہیں ہے جسے ہم پکاریں، جس سے ہم مدد مانگیں، جس سے ہم دعائیں کریں، جس سے ہم فریاد کریں۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے خصوصی فضل و رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے اللہ ہماری مشکلات آسان فرما، اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، ہمارے فوت شدگان پر خصوصی رحم فرما۔ اے اللہ اس ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، اندرونی اور بیرونی سازشوں سے، آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم و کرم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں احسن انداز سے ہماری تربیت کی، ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، جوان کیا، پروان چڑھایا، اے اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ جنت الفردوس کی صورت میں عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان اسلام پر سعادت والی زندگی اور موت نصیب فرما۔ موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی سعادت نصیب فرما۔ مرنے کے بعد جب قبر میں جائیں اپنی رحمت سے ہماری قبروں کو ہمارے لیے جنت کے باغ بنا۔ قیامت کے دن جب کھڑے ہوں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، جس دن یا اللہ آپ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ جب نامہ اعمال ہواؤں میں اچھال دیے جائیں تو ہمیں ہمارا نامہ اعمال اپنی رحمت سے ہمارے دائیں ہاتھ میں تھمانا، اور ہمیں قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما، آگ کے عذاب سے بچا، اور جنت الفردوس کا داخلہ بغیر حساب اور عذاب نصیب فرما، اور جب تک زندہ ہے اس کے لیے انتھک محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن اور حدیث کے بتلائے ہوئے منہج پر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء